کہ تم خود کامل ایمان والے بنو، تمہارے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ تم ظالم کا ظلم میں ساتھ نہ دو۔ ایک ظالم اگر آپ سے پیسے کما کر ظلم کر رہا ہے تو آپ کو اپنے پیسے اسے دینا چاہیے؟ معلوم ہے یہ کما کر کے ان لوگوں کو پہنچائے گا جو مظلوم انسانوں کو مار رہے ہیں۔ ایسے ظالموں کو تو نہیں دینا چاہیے، وہ مسلمان کو مار رہے ہو یا کسی کو بھی مار رہے ہو، اور اس وقت تو وہ ظالم ہمارے بہنوں اور بھائیوں کو مار رہے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہم کوئی ایک چیز نہیں خریدیں گے تو کیا فرق پڑے گا؟ کسی کو فرق پڑے نہ پڑے، تمہارے ایمان کی بھی کوئی غیرت ہے یا نہیں ہے؟ خوب سن لے وہ لوگ جو ایسی باتیں کرتے، کیا فرق پڑے گا؟ کوئی فرق نہ پڑے۔ تمہارے اپنے دل میں بھی کوئی غیرت ہے یا نہیں ہے؟ تمہارے اپنے ایمان کا بھی کوئی تقاضا ہے یا نہیں ہے؟ ایسے ظالموں سے لین دین کیا کریں گے؟ جاری رکھیں گے یا بند کریں گے؟ کئی دن کے لیے؟ پوری زندگی کے لیے انشاءاللہ۔ ہاں، ایسے ظالموں کا کوئی ایک سامان نہیں خریدیں گے، کوالٹی سے سمجھوتا کر لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں، ہلکی کوالٹی لے لیں گے۔ کتنی بھی اچھی کوالٹی بناتے ہیں وہ لوگ۔ اول تو یہ ہے، یہ سارا میڈیا کا پروپیگنڈا ہے، جیسے ان کی طاقت اور قوت اور ان کی ڈیفنس کی طاقت اور ان کی خفیہ ایجنسی کی طاقت، سب صرف میڈیا کا پروپیگنڈا تھا، سب کا ہم کی ہوا نکل گئی۔ اسی طرح وہ بہت اچھی کوالٹی بناتے ہیں، یہ صرف پروپیگنڈا ہے۔ بہت ساری کمپنیاں اچھی کوالٹی بنانے والی، اور نہیں بناتی دوسری کمپنیاں، وہ بہت اچھی کوالٹی بناتے، بنانے تو کوالٹی سے سمجھوتا کر لیں گے لیکن ایمانی غیرت سے سمجھوتا نہیں کریں گے، کوالٹی سے سمجھوتا کر لیں گے لیکن ظلم سے سمجھوتا نہیں کریں گے۔ ہم کسی ظالم کا ساتھ نہیں دیں گے اور دنیا کے ہر مظلوم کے ساتھ ہم کھڑے ہیں۔ اس کا عہد کرو اللہ کے گھر میں، اور شیطان کی بات نہیں مانی۔ ہمارے آئیڈیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سوچو تھوڑی دیر کے لیے مسلمانوں، ٹھنڈے دل سے سوچو، اگر آج رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوتے تو حضور کو کیا لقب دیا جاتا؟ اگر آج حضور موجود ہوتے اور پورا کفر حضور کے مقابلے میں کھڑا ہوتا اور حضور دنیا میں انصاف برپا کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے تو ان کو کیا لقب دیا جاتا؟ سبحان اللہ۔ سمجھ گئے؟ اشاروں کو سمجھنا سیکھیے۔ وہی لقب حضور کے متبعین کو اور حضور کے غلاموں کو اور حضور کے نقش قدم پر چلنے والوں کو دیا جا رہا ہے۔ اس لیے ان باتوں سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کسی سے لڑنا نہیں ہے، ہم اپنے ملک کے پرامن شہری ہیں، پرامن رہنا ہے۔ یہاں ہمارا کوئی دشمن نہیں ہے، ہمارا دشمن شیطان ہے، اور ہر ظالم ہمارا دشمن ہے، وہ کسی پر بھی ظلم کر رہا ہو۔ لیکن ہم کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، آپ کے مقابلے میں جو لوگ کھڑے ہیں ان کے ساتھ نہیں کھڑا ہونا۔ اس کا عہد کرے پورا مجمع۔ آج سے ہمیں ہر کام اپنے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کرنا ہے، اس کے خلاف نہیں کرنا، اور پرامن طریقے پر رہنا ہے، حلال روزی کمانا ہے، اللہ کو یاد کرنا ہے، دعا والا بننا ہے، اور اپنے کسی پیسے سے، اپنے کسی قول و عمل سے کسی ظالم کی مدد نہیں کرنی، اور جو لوگ ظالموں کی مدد کرتے ہیں ان کا ہمیں تعاون نہیں کرنا، ہمیں ان کا سامان نہیں خریدنا، چاہے وہ ہمیں سونا دے رہے ہوں، اس کے مقابلے میں ہم مٹی پر اکتفا کر لیں گے، اس سے راضی ہو جائیں گے، لیکن ہمیں ایسا سونا نہیں چاہیے۔ اور اگر اس کے بعد بھی کوئی ان سے کاروبار کرے گا تو وہ اپنے بھائیوں کے قتل میں شرکت کرے گا۔ اگر ان کے مشروبات پیے گا تو وہ یہ سمجھ لے کہ وہ مظلوموں کا خون پیے گا۔
اور آپ کہیں گے کیسی بات کر رہے ہو، اس کا کیا حاصل ہوگا؟ تمہیں پتہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں آنے کے بعد انصار مدینہ کا بازار کھلوایا تھا۔ جب آپ کو معلوم ہوا کہ بازار یہودیوں کے علاقے میں لگتا ہے اور انصار وہاں جا کر کے سامان خریدتے ہیں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہمارا بازار الگ ہوگا۔ مسلمانوں سے کہا اپنا الگ بازار قائم کرو۔ کیا ضرورت ہے ہم دوسروں کے پروڈکٹ خرید کر ان کو بڑھاوا دیں؟ اللہ ہمیں توفیق دے ہم اپنے جیسے لوگوں کو آگے بڑھائیں، ہم اپنے ملک کا سامان خریدیں، ہم مظلوموں کا سامان خریدیں، ظالموں کا کیوں خریدیں؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ منشا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ کرے کہ بات سمجھ میں آ جائے میرے دوستو۔ یہ جو اعتراضات ہوتے ہیں نا، یہ غیرت ایمانی سے محروم ہونے کی علامت ہوتے ہیں۔ اللہ ہم سب کے ایمان کی اور ہماری ایمانی غیرت کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔